کی جو وظائف ہیں، وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ، عمومی ہوتے ہیں۔ وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے، لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے۔ باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے، یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں۔ تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو، باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا۔ آج ہم حدیث پیش کریں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یحرم الرفقہ یحرم الخیرہ، کہ جو شخص نرمی سے جب محروم رکھا گیا وہ خیر سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اور بعض روایات میں جو ہے کلو کے لفظ آتے ہیں کہ من یحرم الرفقہ، کہ جو نرمی سے جو محروم رکھا گیا تو یحرم الخیر کلہ، وہ ساری خیر سے محروم رکھ دیا گیا۔ گویا کہ مزاج کے اندر نرمی اور مزاج کے اندر رافت اور رحمت اور شفقت جو ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جس کو اللہ یہ نرمی مزاج کے عطا کر دیتے ہیں، سمجھو ساری خیر خود بخود آٹومیٹکلی اس تک پہنچتی ہے۔ یوں سمجھے جیسے نرم زمین ہے، نرم زمین کے اندر پانی جو ہے جذب ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اگر سخت اور چٹیل زمین ہے، اکڑی ہوئی زمین ہے، تو پانی اس پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ساری خیریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہری اور باطنی، وہ نرم مزاج آدمی کو بغیر مانگے عطا ہوتی ہیں، اس کے نرمی مزاج کی وجہ سے۔ اس لیے ناظرین، اپنے مزاج میں نرمی اور رحمت پیدا کرنی چاہیے، ہر ایک کے بارے میں انس و الفت، ہر ایک کے بارے میں جو ہے وہ ہمدردی، ہر ایک کے بارے میں جو ہے مہربانی کا جو تصور رکھے، اس کی کوئی غلط بات بھی حتی الامکان اس کی تعویل کر کے اچھا عنوان قائم کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ نخوت ہو اور انسان کے اندر ایک اکڑ ہو اور غصہ ہر وقت ناک کے اوپر ہو، بات بے بات پہ جھٹ سے جناب اگلے کے منہ پہ ایسی بات مار دی کہ اس کا دل کٹ گیا، اور کہنے کو کہا جی دیکھیں جی ہم دل میں بات نہیں رکھتے، جو دل میں آتی منہ پہ کرتے، ہم منافقت نہیں کرتے، جو بات ہوتی ہے ہم تو منہ سے ٹھک سے منہ پہ یہ بھائی یہ کہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ منافقت ہے؟ آپ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں، اگلے کی بات کو اگنور کریں اور کرٹیسی کا لحاظ رکھیں، اور اس کو ایسی سخت بات نہ کہیں کہ اس کا دل کٹے۔ حق بات، ایسے تو بہت سے حق باتیں ہیں جو آپ کہتے بھی نہیں ہیں، کتنی ایسی حق بات اور حقائق ہیں جو آپ اپنی زبان پہ لانا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی اگلے کے دل کاٹنے کے لیے آپ نے حق بات کہہ دی اور نعرہ لگا دے نہیں جی نہیں ہم تو حق بات کہتے ہیں جی، کسی کو بھلے بری لگے اچھی لگے، کسی کو مرچیں لگی تو لگتی رہے، کسی کو آگ لگتی رہے، ہم تو حق بات کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ذات کو، اپنی شب روز کے احوال کو دیکھیں تو بہت سے حقائق آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ حقائق آپ نے کیوں نہیں بیان کیے دنیا کے سامنے؟ وہاں کہاں چلی جاتی ہے آپ کی حق بات؟ کیونکہ اس حق بیان کرنے میں آپ کو اب خود آپ کے تن بدن کو آگ لگنی ہے، آپ کو مرچیں لگنی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچنی ہے، آپ لوگوں کے سامنے کوئی شرمندگی اٹھانی آپ کو پڑے گی۔ اس لیے آپ وہ حق تو بیان نہیں کرتے، نعرہ لگا دیا جی ہم تو حق بات بیان کرتے، ہم نے ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے تو کہا ایک حدیث میں کہ جو سخت مزاج آدمی ہوتا ہے وہ اس کے لیے آسان چیز بھی مشکل کر دی جاتی ہے، اور لیکن جو نرم مزاج آدمی ہوتا ہے، جس کی طبیعت میں رحمت اور شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، تو وہ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے اس کی مشکل چیزوں کو بھی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس سے تو یہ حدیث میں فرمایا کہ جس شخص کو نرمی جو ہے وہ عطا کر دی گئی، مزاج کی نرمی عطا کر دی گئی، تو فرمایا کہ کیا ہوگا، یحرم الخیر کلہ، اس کو ساری ایسی شخص مزاج کی نرمی سے جو محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا، اور جس کو مزاج کی نرمی عطا کر دی گئی اس کو گویا کہ ساری خیر عطا کر دی گئی۔ اور ساری خیر میں انسان کی مادی زندگی کے منافع بھی شامل ہیں، انسان کی زندگی کی معنوی منافع بھی شامل ہیں، ظاہری نعمتیں بھی شامل ہیں، باطنی نعمتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں اور ظاہری باطنی عزتیں حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں۔ سختی نہ ہو، بات کرنے میں اگر سختی ہے تو اس بات کی سختی کو نرم کریں، مزاج میں سختی ہے تو مزاج کو نرم کریں، اگر بات سختی منہ سے نکلتی ہے تو خاموشی اختیار کرنے کی مشق کریں۔ تو طبیعت میں مزاج میں اب نرمی جب پیدا کر لیں گے، ہر ایک کے بارے میں شفقت اور محبت کا عنوان دل کے اندر رکھیں گے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آٹومیٹکلی نعمتیں عطا کرنا شروع کر دے گا۔ تو آپ کو ظاہری باطنی نعمتیں حاصل کرنے کا بہترین جو ہے راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ مزاج میں نرمی پیدا کر لو تو آپ کو ساری خیر جو ہے خود بخود ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر مزاج کے اندر سختی رکھی اور یہ کہہ کہ جیسے آج کی دنیا میں لوگ کہا جی ہم تو حق بات کہنے کے عادی ہیں، ہم سے منافقت نہیں ہوتی، جو دل میں ہوتا وہی ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں، نہیں، یہ اب مزاج کی سختی اور نخوت اور یہ منہ کے ناک کے اوپر غصہ جو ہے یہ آپ کو آسان چیزیں بھی آپ کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ آخرت میں اس کے ساتھ نرمی کرے گا، جو دنیا میں سب کے ساتھ سختیاں اختیار کرتا ہے تو آخر میں ظاہر ہے اللہ بھی اس کا سخت حساب کتاب لے گا۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ دنیا تو عدلے کا بدلہ ہے، یہاں کے حساب سے وہاں عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مزاج میں نرمی اور ہر ایک کی شفقت اور رافت پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔